قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخذت في الله وما يخاف أحد لقد مر علي من بين 30 يوم وليلة وليس لي ما يأكله ذو كبد رطب إلا ما يواريه يبط بلال۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ وہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی دعوت کے ابتدائی مرحلہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنی دعوت کے فروغ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، وہ آج بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ حدیث اور سیرت کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس دور کے بارے میں، دعوت کے ان مراحل کے بارے میں، اس زمانے میں پیش آنے والے مشکلات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کو سیرت کے تعلق سے بعض کتابیں پڑھنی چاہیے، خاص کر کے محمد مہدی رزق اللہ کی کتاب السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاسدیہ۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے حالات کو، ان کی دعوت کے حالات کو اور ان کی قوموں کا ان کے ساتھ جو معاملہ رہا ہے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، امت کو عبرت اور نصیحت دینے کے لیے۔ اسی لیے دعوت کا راستہ، دین کی اشاعت کا راستہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا راستہ کبھی بھی گلابوں سے بھرا ہوا اور پھولوں سے بھرا ہوا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ راستہ ہمیشہ خاروں سے بھرا ہوا اور کانٹوں سے لبریز ہوتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ اس راہ میں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ جب بھی آپ دعوت کے مرحلے میں قدم ڈالیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دیں گے، تب آپ کو شکار بنایا جائے گا، مشکلات میں آپ کو ڈالا جائے گا۔ اب آپ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، اللہ کے بارے میں مجھے اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے بارے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا خوف زدہ کیا گیا، دنیا میں کسی کو اتنا زیادہ خوف اور اتنا زیادہ دہشت نہیں دی جائے گی۔ اور 30 دن اور رات تک میرے ساتھ ایسے گزرے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرے اور بلال کے لیے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا سوائے ان چند چیزوں کو جو بلال اپنے بغل میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ تو بغل میں آدمی کتنا چیز چھپا سکتا ہے؟ کہا کہ 30 دن اور رات ایسی ہمارے پاس گزرتی تھی کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے پہلی وحی کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا، تو آپ پہلے اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خصوصی متعلقین کو دعوت دینا شروع کیا، اپنے گھر میں دعوت دیا۔ آپ کی بیوی، آپ کے چچا زاد بھائی، یہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو باہر سے جو آپ کے احباب اور دوست تھے ان کو دعوت دیا۔ اس میں ابو بکر صدیق، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ 3 سال تک رہا۔ 3 سال گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آواز لگائی، اے قریش کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں، اے بنو عبد المطلب کے لوگوں، اے بنی عبد مناف کے لوگوں، سب لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس وادی کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے،
وہ جو تم پر صبح یا شام میں حملہ کر دینا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم یہ بات مانو گے کہ پہاڑ کے پیچھے جو لشکر میں بتا رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ کی چوٹی سے، مگر تم پہاڑ کے اس طرف اور اس لیے اس طرف والے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ تو سب نے بیک زبان کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، اس لیے نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا حکم دیتا ہوں، اور اے بنی عبد مناف کے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، اللہ کے ہاں میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، میں اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ جب یہ بات سنی قریش نے تو سب تو خاموش ہو گئے، لیکن آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، بربادی ہو، ستیہ ناش ہو تیرا، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا مرحلہ تھا۔ اب آپ بتائیے کہ بھرے مجمع میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان اگر کسی انسان کو گالی دی جائے، کسی کی عزت نفس کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو کتنا صدمہ پہنچے گا ایسے انسان کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھری بھیڑ میں تمام قریش کے لوگوں کے سامنے یہ آدمی گالی دے رہا ہے اور کہا کہ تو برباد اور ہلاک ہو جائے، اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی فاصدع بما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ علی الاعلان اسے بیان کیجیے۔ اب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کر دیا۔ نبوت کا 3 سال گزر چکا ہے، نبوت کے 4تھے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسر عام لوگوں کو دعوت دینے لگے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے۔ جب جہاں لوگوں کا مجمع ہوتا، جب جہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی، آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے۔ اس راہ میں مشرکین نے مختلف حربہ اپنایا آپ کو اس دعوت سے باز رکھنے کے لیے، آپ کی دعوت کے خلاف پروپیگنڈا کیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کا استہزاء کیا، آپ کی دعوت کو افسانہ، قرآن کو افسانہ اور کہانی کی کتاب قرار دیا، بلکہ نضر بن حارث نے تو اس حد تک کر دیا، کہا کہ وہ گیا فارس، روم اور دوسری جگہوں پر، اور وہاں شیروے کی کتاب، شاہنامہ اور دوسری کتابیں پڑھ کر کے آیا، اور وہ واقعات سنانے لگا جو واقعات ان بادشاہوں کے پیش آئے تھے۔ کہا کہ جو بات محمد قرآن میں بیان کرتے ہیں وہی بات میں بھی بیان کر رہا ہوں، میرا اسلوب ان کے اسلوب سے اچھا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ گنوار اور جاہل بدوؤں کو آپ کی دعوت سے روکا جا سکے، آپ سے متنفر کیا جا سکے۔ تو مختلف طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو آپ کو تکلیف دینا شروع کیا، آپ کو اذیت دینا شروع کیا، آپ کو جسمانی طور سے ٹارچر کرنے کی کوشش کیا۔ جی ہاں میرے دوستو، عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت دن کون سا آیا، آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب دی گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں خانہ کعبہ میں تھا، ایک دن میں خانہ کعبہ میں تھا کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر آپ کو کھینچتا رہا، یہاں تک کہ چادر آپ کے گلے میں نشان چھوڑ گئی، آپ کا روئے انور سرخ ہو گیا۔ کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس کو ڈانٹا، کہا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہتے ہو
جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے بینات لے کر کے آیا ہے، کیا تم اسے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدقیمت انسان سے چھٹکارا دلایا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف وجہ اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا اور کہا کیا محمد تمہارے درمیان اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے ہیں کیا؟ تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو مٹی پر اور زمین پر رگڑتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ وہ براق لے رہا تھا کہ کیا آپ تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے آپ کی گردن روت دوں گا، میں اپنے پیروں سے آپ کی گردن کچل دوں گا، یا پھر آپ کو اس طرح سے وہاں سے میں تکلیف دوں گا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے، آپ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل آ گئے ہیں، محمد نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں وہ آگے بڑھا، اللہ کے رسول کی طرف آنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ہاتھ سے بچاؤ کرتا ہوا اپنا، جیسے کوئی چیز آگے سے حملہ آور ہوتی ہے تو آدمی ہاتھ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے، وہ ہاتھ سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا پیچھے ہٹ رہا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، وہ پیچھے بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، کوئی چیز تو دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ کہا کہ میں اپنے سامنے خوفناک چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے بازو اور پر دکھائی دے رہے ہیں، مجھے بازو اور پر دکھائی دے رہے ہیں، اور میرے اور محمد کے درمیان آگ کا ایک خندق حائل ہو گیا ہے، میں اسے عبور نہیں کر سکتا، میں آگ کا خندق پار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا تو آپ نے کہا کہ لو دنا منی لاختطفت الملائکۃ عضوا عضوا، کہا کہ اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو پکڑ کر اس کو نوچ لیتے، اس کو ایک ایک عضو پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، ہاتھ الگ، پیر الگ، سر الگ، سارے جسم کو اس سے الگ الگ کر دیتے اگر وہ میرے قریب پہنچا ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے میری مدد کے لیے اس وقت فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، پوچھا تابعی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سخت دن کون سا آیا تھا؟ کہا کہ میں ایک دن خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اسی میں درمیان ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو جائے گا اور فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی وہ جھڑی اور اس کا اوج اٹھا کر کے لائے گا، اور محمد جب سجدے میں جائے تو اس کے سر پر رکھ دے گا۔ کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور گیا، اور اونٹ کی وہ جھڑی، اب ظاہر ہے کہ اونٹ ایک بڑا جانور ہے، اس کی وہ جھڑی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ پیٹ میں جس میں انسان کا کھانا ہضم ہوتا ہے، تاکہ وہ جھڑی لے کر کے آیا اور حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بوجھ آپ کے سر پر ہے، آپ ہل نہیں سکتے۔ اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش میرے پاس طاقت ہوتی، کاش میرے پاس قوت ہوتی، میں آپ کی حفاظت کر سکتا، میں آپ کی طرف سے دفاع کر سکتا، میں آپ کی طرف سے دشمنوں کی غلط حرکتوں کا جواب دے سکتا، لیکن میں بے بس اور مجبور تھا۔ بیٹھا رہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، اور انہوں نے قریش کے لوگوں کو برا بھلا کہا، ان کو سخت سست کہا، ان کی سرزنش کیا، اور کسی طرح سے وہ جھڑی آپ کے سر سے ہٹائی، تب پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے بددعا کیا، اللہم علیک بقریش،
اللہم علیک بأمیہ، اللہم علیک بأبی بن خلف، اللہم علیک بفلان و فلان۔ اے اللہ تو قریش کو سخت سزا دے، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، اے اللہ تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، تو امیہ بن خلف کو پکڑ لے، تو فلاں کو پکڑ لے، ابی بن خلف کو پکڑ لے۔ 6-7 لوگوں کا آپ نے نام لیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ 6 اور 7 لوگ بدر کے دن اس بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے، بدر کے کنویں میں قتل کرنے کے بعد ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ میں نے دیکھا بدر کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعات اور یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اس دعوت سے روکا جا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح اس دعوت سے باز رکھا جا سکے۔ دعوت کی راہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، ان کا ایک ہلکا سا نقشہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا جز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اور تکلیفیں اور آپ کے صحابہ کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، اس بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ سے عرض کروں گا کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ان پریشانیوں کا سامنا کیا، کس قدر دشواریوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے دوستو، بہت آسانی کے ساتھ تشتری میں سجا کر گلاب کے پھولوں کا مالا بنا کر یہ دین ہم تک نہیں پہنچایا گیا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کی راہ میں جو مشقتیں اور جو قربانیاں دی گئی ہیں، وہ قربانیاں آج بھی ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت دیا، اسلام پر ہم کو پیدا کیا، ورنہ اگر اس دین کو پانے کے لیے، اس مذہب کو پانے کے لیے قربانیاں دینے کا مسئلہ پیش آتا، مشقتیں برداشت کرنے کا مسئلہ آتا، تو ہم کدھر سے ہوتے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا، دعوت کے محافظین میں ہوتا یا دعوت کے مخالفین میں ہوتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔